سورۃ الرحمن، یہ سورت اپنے مزاج اور مطلب کے اعتبار سے سورتوں کے اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت جوش پر تھی، اور وہ آپ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی آپ کے دشمن، کہ انہیں کوئی نشانی دکھائی جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور اگر ان کے مطالبے پر معجزہ یا عذاب نہیں آتا تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی نہیں آنے والا۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بار بار تکرار ہوئی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مخالفین اپنی ضد میں مبتلا تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی جو کلام آیا اس میں ان کے جواب میں مختلف آیات کو بار بار دہرا کر ان کی ضد کو ختم کیا گیا۔ کسی بھی بات کو بار بار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مخاطب کو وہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی جائے، اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے جس کی طرف وہ توجہ نہ دینا چاہتا ہو۔ قرآن پاک کا یہی انداز دراصل ایک مؤثر انداز ہے کہ وہ مخاطب کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے۔ مخاطب اگر ضد میں مبتلا ہے تو اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے ایسا انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ پچھلی صورت میں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی بات ہوئی، اور یہاں کلام کے آغاز میں ہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان نعمتوں کا احساس بھی دلایا گیا سوالیہ انداز میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں بہترین نعمت، اعلیٰ ترین نعمت، اور وہ نعمت جس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے قرآن کی نعمت۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ مخالفین عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب میں اپنی رحمت کے طور پر ان کی اصلاح کے لیے قرآن بھیج رہا ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان، بہت مہربان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اس نے سکھایا ہے قرآن۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان نے یا کسی جن نے آپ کو القاء کیا ہے، یا آپ نے خود لکھ لیا ہے، یا کوئی اجمی غلام آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے، یا کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے آپ نے شاید کچھ سیکھ لیا۔ فرمایا نہیں، کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ علم القرآن، یہ قرآن رحمان کی تعلیم ہے، رحمان نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور بذریعہ جبریل امین سکھایا، جس کا ذکر پیچھے سورۃ النجم میں گزرا، علمہ شدید القوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس سے یہ سلسلہ چل نکلا جو آج تک باقی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو قرآن کی تعلیم دینا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے جسے رحمان نے اپنی طرف منسوب کیا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہترین صفت اس کی صفت رحمت ہے، اور اس میں بھی مبالغے کا صیغہ رحمان ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کی تعلیم دی۔ اسی لیے بندوں میں سے بھی بہترین ان کو قرار دیا گیا جو قرآن سیکھیں یا سکھائیں۔ گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پائے، اس کے لیے پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی
اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ بھی اس کی تعلیم کو عام کرنے میں استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام چیزوں میں برکت پیدا فرمائے گا اور اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ اور علامہ کا لفظ باب تفعیل سے ہے، جس کے معنی میں آہستہ آہستہ بتدریج ایک چیز دینا ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک یک بارگی نہیں اتار دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اور ویسے بھی قاعدے کے مطابق باب تفعیل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پھر دو مفعول ہوں گے، پہلا وہ علم جس کو سکھایا جائے یعنی پہلا مفعول، اور دوسرا وہ شخص جس کو سکھایا جائے۔ تو یہاں پر علم القرآن میں پہلا مفعول تو قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو دی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ ہدایت پہنچائی گئی۔ تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو ایک خاص طریقے پر قرآن کی تعلیم دی، آہستہ آہستہ سکھایا، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک دم بس پورا کر دیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل میں اترے یا نہ اترے، عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان بندر وغیرہ سے ترقی کر کے، یعنی جانور سے ترقی ارتقا کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان جانوروں سے بالکل ایک الگ مخلوق ہے، مستقل مخلوق ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان بطور انسان ہی پیدا کیا گیا، پہلے وہ جانور کے طور پہ نہیں پیدا کیا گیا۔ اور یہاں انسان کا لفظ بطور جنس استعمال ہوا ہے، یعنی سب انسان مراد ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے قرآن کی، یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کی حقیقت کو پہچانتا تھا، اس کی ضرورت ہدایت کو بخوبی جانتا تھا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے، تو جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ مملوک کو کام بتائے کہ اسے کیوں بلایا گیا، کس کام کے لیے بنایا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کریں تو فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی نوعیت بتائے۔ جب بھی کسی کو کسی محکمے میں یا کسی ادارے میں یا کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں مملوک کے طور پر یا کام کے لیے بلایا جاتا ہے ایک امپلائی کے طور پر، تو جو مالک ہوتا ہے اس فیکٹری کا یا بزنس کا، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھرتی کر لے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری نہایت اہم ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کا کام بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کا مالک ہے، انسان اس کے آگے مملوک ہے، لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے عقل دے کر اسے یہ بتائے کہ اسے کس لیے بنایا۔